ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک جادوگر تھا. اب جب وہ بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، کوئی ایک بچہ مجھے دے دو، اس سے میں جادو سکھاؤں گا. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. اس نے ایک شخص کو ایک بچہ ڈھونڈنے کی ذمہ داری دے دی کہ کوئی بچہ تلاش کرو، کوئی عقل مند، کوئی ذہین بچہ. تو ایک بچہ انہوں نے سلیکٹ کر لیا کہ یہ بچہ جو ہے یہ ذہین ہے، یہ سیکھ سکتا ہے جادو کو. تو وہ جادوگر کے پاس لے آیا اس کو. جادوگر نے اس کو جادو سکھانا شروع کر دیا. اب کیا ہوا کہ جب وہ گھر سے جادوگر کی طرف آ رہا تھا نا، تو راستے میں اسے ایک غار کے اندر ایک راہب ملا. تو اس نے دیکھا کہ یہ غار میں ایک بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے. اسے وہ بندہ اچھا لگا، وہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا، اللہ تعالیٰ کی باتیں سیکھنے لگ گیا. ایک طرف وہ جادو بھی سیکھ رہا تھا اور دوسری طرف وہ اللہ کا دین بھی سیکھنے لگ گیا. جادو کو دیکھتا تھا تو جادو بھی اثر کرتا تھا، لیکن دین کی باتیں بھی اس کو اچھی لگتی تھی. اب وہ کنفیوژن میں تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یار میں کون سے دین کو اپناؤں، کس چیز کو اپناؤں، کون سی چیز سچی ہے، کون سی چیز جو ہے وہ ٹھیک ہے. ایک مرتبہ وہ جا رہا تھا، دیکھا کہ لوگ بہت زیادہ نا جمع ہوئے ہیں، ہجوم ہے لوگوں کا. اس نے دیکھا کیا معاملہ ہے، پوچھا تو پتا چلا کہ یہاں پر نا ایک بہت بڑا کوئی جانور آ گیا، وہ لوگوں کو جانے نہیں دے رہا، راستہ اس نے لوگوں کا روکا ہوا. اب اس نے کہا کہ اب وقت ہے اس بات کو نا ثابت کرنے کا کہ دونوں میں سے کون سا دین سچا ہے. اس نے کیا کیا، ایک پتھر لیا اپنے ہاتھ میں اور کہا اے اللہ، اگر راہب کی باتیں سچی ہیں نا تو اس پتھر سے یہ جانور ہلاک ہو جائے. تو اس نے پتھر اٹھایا اور اللہ کا نام لے کر پتھر اس جانور کو مارا اور وہ جانور وہیں پر مر گیا. اس کو یقین آ گیا کہ جو دین ہے وہ صرف اللہ کا ہے اور راہب کی جو باتیں ہیں وہ سچی ہیں، باقی جادو شادو جو کچھ بھی ہے وہ سارا کچھ جھوٹا ہے. اب وہ لوگوں سے ملتا تو لوگوں کو بھی تبلیغ کرتا. اللہ تعالیٰ نے نا اس کے ہاتھ میں شفا رکھ دی. اب کوئی بھی مرض ہوتا نا، کسی بندے کو کوئی بھی بیماری ہوتی، وہ اس کے پاس آتا، کہتا کہ مجھے فلاں درد ہے یا کوئی مرض ہے، وہ اس کے لیے دعا کرتا تو اس کو شفا مل جاتی اور وہ اس کو تبلیغ بھی کرتا، وہ بندہ مسلمان بھی ہو جاتا. کافی عرصہ گزرتا رہا نا، تو وہ تبلیغ کرتا رہا لوگوں کو، لوگ اس کی بات کو مانتے رہے، لوگ اس کے آ کئی مسلمان ہوئے. تو وہی جو بادشاہ تھا نا، اس کا ایک کوئی خاص بندہ تھا، وہ اندھا ہو گیا. اسی بچے کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ مجھے ٹھیک کر دو. اور اس کے پاس نا کئی ہیرے جواہرات اور اس کے لیے انعامات لے کر کے یہ میرے پاس چیزیں ہیں، اگر تو نے مجھے ٹھیک کر دیا تو سارا کچھ تمہارا. اس نے کہا میں تو ٹھیک نہیں کر سکتا، میرے میں یہ طاقت نہیں ہے، میں ٹھیک نہیں کرتا. ٹھیک کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. وہ اللہ تعالیٰ ہی ٹھیک کرتا ہے. اگر تم ایمان لاتے ہو نا اللہ تعالیٰ پر، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں ٹھیک کر دے گا، تمہاری نظر واپس آ جائے گی. وہ ایمان لے آیا، اس نے دعا کی بچے نے، تو وہ اس کی نظر واپس آ گئی. اب وہ شخص جو تھا بادشاہ کے قریبی تھا. پھر بادشاہ سے جب ملنے کے لیے گیا نا، تو بادشاہ کہتا ہے کہ تیری نظر کس طرح واپس آ گئی ہے؟ اس نے کہا کہ وہ فلاں بچہ ہے، تو اس طرح کہ ایسا وہ بچہ ہے اور ایسے اس نے مجھے دعوت دی اور میں نے اس کی دعوت کو قبول کیا، اس نے میرے لیے دعا کی اور میں ٹھیک ہو گیا. تو بادشاہ نے اس بچے کو بلایا نا، اس نے پہچان لیا، تو وہی بچہ جادو سیکھ رہا تھا. اس نے کہا تو اب تو اتنا بہترین جادوگر بن گیا کہ تو لوگوں کو ٹھیک کرنے لگ گیا، اندھوں کو آنکھیں دینے لگ گیا، اس کا تو تجھے جادو سکھا دیا اس نے جادوگر نے. اس نے کہا نہیں، میں نے جادو نہیں سیکھا کوئی بھی، یہ میرے اللہ نے کیا. دوست تھا بادشاہ کا، اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ دین سے واپس آ جاؤ، پھر جاؤ دین کو چھوڑ دو. اس نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا. بادشاہ نے کیا کیا، ایک آرا منگوایا اور اس کے سر پر چلوا دیا. یہ تھی قربانی. باقی قربانیاں بھی ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بھی ایک دین کے لیے ایک قربانی تھی. کس کے لیے تھی؟ دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے تھی. اب اس بچے کو بھی انہوں نے ظلم تشدد کا نشانہ بنایا. اس سے پوچھا کہ کون ہے کس سے تو نے یہ چیزیں سیکھی ہیں، وہ بندہ کون ہے؟ اس کو جب مارا گیا نا، تو وہ اس نے بتا دیا راہب کے بارے میں. راہب کو بھی بلایا، اس کو بھی کہا کہ دین سے تو پھر جا. وہ بھی نہیں مانا. اس کو بھی بادشاہ نے کیا آرا لیا، کاٹا اور پھر پورے جسم کو 2 ٹکڑے میں تقسیم کر دیا. تو یہ 2 قربانیاں، بہت عظیم قربانیاں دونوں نے دی. اب بادشاہ نے کہا کہ اس بچے کو لے جاؤ اور جا کر جو سب سے بلند پہاڑ ہو نا، وہاں پر جا کر اس کو کہو کہ تو اس دین کو چھوڑ دے. اگر یہ چھوڑ دیتا دین کو تو اس کو واپس جانا، نہیں تو وہیں سے اس کو پھینک دینا نیچے. اور لے کر اس کو پہاڑ کی چوٹی پر چلے گئے. جب ادھر پہنچے نا، تو بادشاہ کے جو ساتھی تھے انہوں نے اس کو پکڑا ہوا تھا، پھینکنے کی تیاری کر رہے تھے. اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. بچہ تھا، مستجاب الدعوات تھا، کتنے بیماروں کو اللہ نے اس کی دعا سے صحت یاب کیا تھا. تو اس نے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر زلزلہ طاری کیا اور وہ بچہ بچ گیا، باقی سارے کے سارے نیچے گر گئے اور مر گئے. وہ واپس آ گیا بادشاہ کے پاس. بادشاہ کہتا ہے تو کدھر سے آ گیا؟ تجھے تو میں نے بھیجا تھا کہ تو وہاں پر مر جائے گا. تو اس نے کہا میرا وہ جو رب ہے نا، وہ تیرے سے کئی گنا طاقتور ہے، تو اس کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتا. اس نے کہا اچھا. اور بندوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اس کو لے جاؤ اور سمندر کے نا بیچ میں جا کے اس کو چھوڑ دینا. اس وقت بھی اس سے کہنا اگر یہ دین کو چھوڑ دیتا تو واپس لے آنا، اگر نہیں چھوڑتا تو اس کو ادھر اس سمندر میں پھینک دینا، غرق ہو جائے گا، مر جائے گا وہاں پر. بادشاہ کے جو ساتھی تھے وہ لے گئے اس کو. سمندر کے درمیان میں پہنچے، انہوں نے پھر اس کو کہا کہ دین کو چھوڑتے ہو؟ اس نے کہا میں نہیں چھوڑتا. انہوں نے کہا چل پھر ہم تمہیں پھینکنے لگے ہیں. پھینک سکتے ہو. دعا کی اس نے اللہ تعالیٰ سے. سمندر میں طوفان آیا، کشتی الٹ گئی، سارے گر گئے، غرق ہو گئے. وہ پھر بچ گیا، واپس آ گیا بادشاہ کے پاس. بادشاہ کے پاس آ گیا اور کہا کہ مجھے اللہ نے بچا لیا. وہ اللہ میرا جو ہے وہ تیرے سے کئی گنا طاقتور ہے، تیری تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے. تیری جو طاقت ہے وہ ان بندوں کے بلبوتے پر ہے، تیرے پاس خود تو کوئی طاقت نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن میرا رب جو ہے وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں.
نہیں ہے, ایک طریقہ ہے جس سے تو مجھے قتل کر سکتا ہے. اب وہ خود بتا رہا ہے, کہتا کیا طریقہ ہے؟ کہتا طریقہ یہ ہے کہ سب لوگوں کو جمع کرو اور ایک اونچی جگہ پر نہ مجھے لٹکا دو, اور پھر ایک تیر لو, کمان میں ڈالو, اور پھر کہو کہ میں اس اللہ کے نام سے اس بچے کو مارتا ہوں جو اس کا رب ہے. سارے بندوں کو جمع کر لیا, تو پھر اس نے تیر لیا, اسی طرح اونچی آواز سے اس نے کہا کہ میں اس اللہ کے نام سے اس بچے کو مارتا ہوں جو اس بچے کا رب ہے. تیر لیا, چھوڑا, اور سیدھا جا کے اس کی کن پٹی پر لگا, وہیں وہ بچہ شہید ہو گیا. جو لوگ تھے جو دیکھ رہے ہیں کہ بھئی بادشاہ نے پہلے اتنے دفعہ اس کو بھیجا ہے مروانے کے لیے, نہیں مر سکا, اب جب اس نے اللہ کا نام لے کر مارا ہے بادشاہ نے تو یہ مر گیا. تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں. تو بادشاہ نے کیا کہا کہ ہر گلی کے کنارے پر کیا کرو, ایک خندق کھودو, ایک گڑھا کھودو, اور اس میں لکڑیاں ڈالو اور آگ لگا دو. آگ جب بڑھکے تو پھر سب کو کہو ایمان جو الائے ہو تم لوگ, جو تم اللہ کو مانتے ہو اس کو چھوڑ دو. اگر تو وہ چھوڑ دیتے ہیں تو ان کو چھوڑ, اگر وہ پھر بھی اسی اللہ پر ایمان لائے رکھتے ہیں, بات کو نہیں مانتے, تو پھر ان کو اس خندق میں ڈال دو, اس جلتی ہوئی آگ میں ان کو ڈال دو. سب کے سب نے, کسی ایک نے بھی دین کو چھوڑا نہیں, سارے دین پر قائم رہے اور ایک ایک کر کے سارے خندق میں کودتے رہے اور اپنی جان اللہ کے لیے دیتے رہے. یہ قربانیاں تھیں. آخر میں ایک عورت تھی جس کے ہاتھ میں دودھ پیتا بچہ تھا. جب اس سے پوچھا گیا دین چھوڑتی, اس نے کہا میں نہیں چھوڑتی. تو کہا چلو کودو پھر خندق میں, آگ میں کودو. وہ جھجک رہی تھی, میرے ہاتھ میں بچہ, دودھ پیتا بچہ ہے. تو اس بچے نے بولا امی جان گھبراؤ نہیں, آپ سچے دین. دودھ پیتا بچہ وہ بول اٹھا کہ امی جان گھبراؤ نہیں, آپ سچے دین پر ہو. وہ ماں نے پھر چھلانگ لگا دی اور وہ بچے سمیت شہید ہو گئے. تو یہ ساری قربانیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے دی گئی.